اس وقت پوری پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر لمحات ہیں۔ نمائندہ خصوصی سلمان اوان بھی ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، یقینی طور پہ پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بہترین ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ کوئی اب شک نہیں ہے، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے اسلام آباد ٹاکس جب ہوئے تھے تبھی یہی بات تھی پاکستان کا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر فروٹس جو آج پاکستان کو مل رہے ہیں، تمام تر کامیابیاں، سکسیس یا امیج بلڈنگ پاکستان کی ہوئی ہے، وہ مارکہ حق مئی 2025 کی بدولت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پاکستان کا ایک شارپ رائز آپ کو دکھائی دیتا ہے گلوبل سٹیج کے اوپر، عالمی منظر نامے کے اوپر، اور پاکستان کی جو خاص طور پر ابھی میڈیشن یا فیسیلیٹیشن والی خصوصیات سامنے آئی ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے اندر نہ صرف کنیکٹنگ برج ہے، بلکہ پاکستان اب ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک پراپر سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، جہاں پر وہ ایران اور سعودی عرب جیسی دو بڑی طاقتوں کے درمیان معاملات جو ہیں ان کو بیلنس کر سکتا ہے، جہاں پر وہ امریکہ اور چائنا جیسی ممالک کے درمیان اپنے تعلقات کو بیلنس کر سکتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جس کی بدولت پاکستان کا ایک نیوٹرل، ایک بیلنس رول امریکہ اور ایران، جو کہ اس وقت سب سے بڑے حریف ہیں، جو کہ اس وقت باقاعدہ جنگ کی صورتحال کے اندر موجود ہیں، دونوں پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو ڈپلومیسی ہے، ملٹری ڈپلومیسی اگر ہم اسے کہیں تو اسے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جس طرح سے ٹی آر ٹی نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ایک حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، یعنی کہ ایک ریزلٹ اورینٹڈ ہے، نہ کہ ایک سیلف پروجیکشن پر مبنی ان کی ایک ملٹری ڈپلومیسی کی حکمت عملی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے تمام وہ معاملات جہاں جہاں وہ اپنی ملٹری ڈپلومیسی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں یا لائے ہیں، وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں۔ اور انتہائی مشکل صورتحال میں بھی انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان کہیں مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹتا تھا، کہیں امید بنتی تھی، کہیں امید ٹوٹتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ جاری رہیں اور دونوں ممالک کے درمیان روابط جو ہیں برقرار رہے۔ اور اب پاکستان مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی سیاست کے اندر ایک سفارتی طور پر متحرک اور نمایاں ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اور ایران کے ساتھ دونوں کے ساتھ روابط ہیں، دونوں کے ساتھ ٹرسٹ اور میوچل ریسپیکٹ کا جو پاکستان کا تعلق ہے، اس نے پاکستان کو ایک انتہائی منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ اور اس کی پوری دنیا، آپ کل بھی بات کر رہے تھے سی بی ایس نیوز کی، آج یہ ٹی آر ٹی کی نیوز سامنے آئی ہے، تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے گلوبل جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی آپ بات کریں، بلکہ پورے ایک سال سے اور خاص طور پر یہ میڈیشن والی ایفرٹ کے بعد سے تو پاکستان کا جو پروفائل ہے، پاکستان کی سفارتی اہمیت ہے، وہ بالکل اب گلوبل سٹیج کے اوپر بالکل سلمان، پاکستان کی سفارتی اہمیت میں باعث اس وقت فرق ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔